بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 49 میں نہایت ہی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے توحید کی عمومی طور پر دو طرح نکلتی ہے، ایک ہے توحید فی ذات اور ایک ہے توحید فی صفات۔ عمومی اس میں تو بہت ہے۔ توحید فی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا بے مثال ہے، اس کی ذات کی طرف کوئی بھی نہیں، کسی بھی طرح سے نہیں۔ اور توحید فی صفات کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، منفرد ہے، اب اس کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں کسی بھی ذات سے۔ اب اتنا سی سمجھ گیا، اب ذرا دیکھیے گا بڑی توجہ سے کہ کچھ صفتیں دکھتی ہیں ایک جیسی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی وہ صفات استعمال ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا لفظ اللہ اور لفظ خالق، حالانکہ آج کل کے اردو دان لوگ اور مطلب مشاعرہ میں شاعر لوگ جو ہے لفظ خالق کا بھی استعمال کر رہے ہیں، شعر و ادب کے یہ خالق ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تخلیق تک تو خیر اجازت تھی، تخلیقات یہ سب ایک جنرلی جملہ تھا، لیکن خالق کا بھی استعمال کرنے جو غلط ہے۔ اللہ، لفظ خالق، لفظ قدوس، سبحان، یہ سب ایسی خصوصیت کے نام ہیں کہ بغیر عبدیت کے کسی بھی مخلوق کے لیے تنہا استعمال نہیں کر سکتے۔ کرنا ہوگا تو عبداللہ، کرنا ہوگا تو عبد القدوس۔ لوگ بول دیتے ہیں نا قدوس بھائی، اللہ کو بھائی بول دیتے ہیں، نہیں، جس کا نام قدوس ہو ان کو عبد القدوس بولو۔ رحمان، جس کا نام عبد الرحمان ہو تو رحمان نہیں بولو، اور عبد الرحمان، قدوس، خالق، وہاب، تشدید کے ساتھ وہاب، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت کے حامل ہے۔ یہ سب صفات، خصوصیت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک کے اندر پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے، ایک کے اندر جو پائی جائے دوسرے میں نہ پائی، یہ خصوصیت خاصہ اس کو بولتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت ہوتی ہے شاملہ۔ اب خصوصیت کی بھی دو قسمیں دیکھیں، ایک خصوصیت شاملہ، شاملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں بھی پائی جائے ہم میں بھی پائی جائے، جیسے ہنسنا، آپ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، آپ کی بھی خصوصیت ہے ہماری بھی خصوصیت ہے، تو خصوصیت شاملہ۔ لیکن خصوصیت غیر شاملہ اس کو بولتے ہیں کہ جو آپ کے اندر وصف ہو ہمارے اندر نہیں۔ کوئی حافظ قرآن ہے اور کوئی غیر حافظ قرآن ہے، تو یہ ایسی خصوصیت ہے جو شامل نہیں ہے، غیر شامل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سب جو وہاب ہے، قدوس ہے، رحمان ہے، یہ خصوصیت غیر شاملہ، خاصہ غیر شاملہ، کسی بھی مخلوق میں یہ خصوصیت بغیر عبد کے استعمال نہیں کر سکتے۔ عبد الوہاب وہاب نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ دھیان دیں، اب 99 نام میں کچھ ایسے اسماء ہیں جو صفات ہیں جو بغیر عبدیت کے بھی جائز ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے بھی استعمال فرمایا ہے تب یہ جائز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لفظ عزیز ہے، لفظ رحیم ہے، لفظ رؤوف ہے، یہ سب لفظ بصیر ہے، لفظ سمیع ہے، یہ سب اسماء اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ دہر میں آپ دیکھیں تو انسان کے لیے بھی استعمال فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان کو ہم نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، جبکہ اللہ کی شان ہے واللہ سمیع علیم واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کا نام بھی بصیر ہے، اللہ کا نام بھی سمیع ہے۔
لیکن اللہ پاک کہہ رہا فجعلناہ، یہی ہے یعنی شرک شکن جملہ، فجعلناہ، ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ جو سمیع ہے، اللہ جو بصیر ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ انسان جو سمیع و بصیر ہے اس کو اللہ نے بنایا، یہی فرق ہے۔ اور جس کو اللہ مطلب جو بنتا ہے وہ فانی ہے، جو بنتا نہیں ہے وہ باقی، یہ ہے اللہ کی صفات۔ اسی سے عقیدہ ملا، قدیم ہے، ازلی، چاہے وہ صفات شاملہ ہو یا صفات غیر شاملہ۔ یہ قاعدہ جب ذہن میں رکھیں گے تو آج جو ہے ایک صفت، ایک اچھی صفت آ رہی، مزکی، یہ اللہ کی صفت ہے، میم زا کاف یا، مزکی، جس کا معنی ہوتا ہے ستھرا کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ اللہ یزکی من یشاء، قرآن میں پڑھیں، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے۔ سورہ نجم میں بھی ایک آیت کریمہ ہے، فلا تزکوا انفسکم، آیت نمبر 32 میں، یہاں پر بھی زکا، زا، را، زا، کاف، یا، یہ تینوں مطلب اس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا۔ اللہ پاک کی بھی یہ شان ہے، اور قرآن پاک میں بڑی اچھی آیت ہے، ہر جگہ یہ آیت کریمہ آپ اس مرتبہ سن بھی رہے ہوں گے ابھی، کہ اللہ نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے، اور اس رسول کی یہ شان ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جہاں کعبہ کی تعمیر کے وقت بھی یہی کہا تھا انہوں نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم، ویزکیہم، زکی، ایسے رسول کو بھیج جو یہاں کے لوگوں کا دل صاف کرے، ستھرا کرے۔ دیکھیے تو کیا سمجھے کہ لفظ مزکی جو ہے یہ کامن صفت نظر آ رہی ہے، مشترک صفت نظر آ رہی ہے، ایکول نظر آ رہی ہے۔ اب وہی اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ کی جو تزکیت ہے، اللہ جو مزکی ہے وہ قدیم ہے، غیر حادث ہے، نہ مٹنے والی صفت ہے، اس کو کسی نے مزکی نہیں بنایا۔ انسان جو مزکی ہے یہ اللہ نے بنایا، خصوصاً نبی جو مزکی ہے یہ اللہ نے بنایا۔ یہ جو ہے یہ شرک شکن تصور ہے، شرک کا خاتمہ یہیں پر سے ہو جاتا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر بار بار ہمارے مطلب جب سے ہم یہاں اپنی مسجد میں خدمت کر رہے ہیں ہمیشہ یہ بولے، دیکھیے اشتراک الگ چیز ہے، کامن ہونا الگ چیز ہے۔ کامن میں عقیدہ کس بیس کا ہے وہ دیکھنے کے بعد حکم لگتا ہے شریعت کا، حکم لگتا ہے۔ اب دیکھیے نا ہمارے رحیم صاحب کو آپ لوگ بولتے ہیں نا، رحیم صاحب بھی بولے، رحیم صاحب رحیم کا لفظ بول دیتے ہیں کہ رحیم صاحب ہم دھیان تک نہیں لاتے کہ وہاں پر ہم اللہ مراد لے رہے ہیں، معاذ اللہ، رحیم الدین صاحب، کیونکہ رحیم اللہ پاک نے انسان کی بھی صفت بتائی ہے، یعنی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت بتائی ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن پاک میں نبی آخر الزمان کو رحیم کہا گیا، رؤوف کہا گیا، عزیز کہا گیا۔ تو یہ سب جو اشتراک، اس کو اشتراک لفظی بولتے ہیں۔ اب یہاں پر شرک کی پھر دو قسمیں یہاں پر دیکھیے، کیا کہنا ہے، علمی جب باتیں نکلتی ہے تو باتیں نکلتی ہیں۔ شرک کی پھر دو، ایک ہے شرک لفظی اور ایک ہے شرک معنوی۔ تو جو جس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک معنوی ہے، معنوی شرک ہے، یعنی ارادے، نیت اور عقیدے کے ساتھ اگر کسی کو آپ شریک کریں گے اللہ کا تو اس کو کہتے ہیں معنوی شرک، معنوی باطنی شرک۔ اور اگر لفظ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی عزیز ہے، نبی بھی عزیز ہے، تو یہ تو قرآن ہی پاک ہی میں، تو یہ دکھ رہا ہے ایسا، راہا یا میم یہاں بھی ہے، راہا یا میم یہاں بھی ہے، لیکن یہ راہا یا میم نبی کا بنایا سو ہے، اور یہ کسی کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا ہے، یہ پرسنل ہے، بالکل گفٹڈ نہیں ہے، یہ گفٹڈ ہے۔ تو انسان کو خصوصاً نبی کو یا ولی کو یا جس کو بھی جو بھی اوصاف ملے ہیں اور دکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوصاف ہے، تو اس میں اشتراک لفظی تو ہو سکتا ہے، اشتراک معنوی نہیں، اور شرک وہ معاف نہیں ہوگا جو اشتراک معنوی اور اشتراک عقیدہ والا اشتراک کرے۔
نیت والا اشتراک کریں کہ نہیں، جیسے کہ عرب کے لوگ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا خدا ہے وہ بڑا خدا ہے، یہ اس کا اوتار ہے۔ آج بھی کچھ ہندو لوگ کرتے ہیں اوتار ہے، بھگوان گھس گئے ہیں اس کے اندر، اس طرح سے بات کرتے گھس گئے۔ حلول کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ واحد، وہ شہ رگ سے قریب ہے، یہ عقیدہ ہے، لیکن کہ گھس نہیں سکتا آپ کے ڈی این اے میں، گھسنے کا عقیدہ نہیں، کیونکہ آپ کا خون جو ہے یہ ختم ہونے والا، آپ ختم ہونے والے ہیں، تو گھسنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر آپ کے ختم ہونے کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ مومنوں کے ساتھ مدد کے اعتبار سے قریب ہے، نصرت کے اعتبار سے قریب ہے، علم کے اعتبار سے قریب ہے، اور کافروں کے ساتھ قہر کے اعتبار سے قریب ہے، جبر کے اعتبار سے قریب ہے۔ وہ قہار بھی ہے نا، وہ جبار بھی ہے، تو اللہ سب انسان کے قریب ہے۔ تو قرب ایسا ہے، ایمان والوں کے ساتھ یہ قرب ہے اور غیر ایمان والوں کے ساتھ یہ قرب ہے۔ یہ جب فرق معلوم ہو گیا تو یہ آیت کریمہ کو بھی اسی پہ محمول کیجیے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب مکرم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے آپ میں ستھرائی کا عقیدہ رکھتے تھے، میں اتنے حج کر لیا، میں بس میں کا نعرہ لگا۔ اللہ فرماتا بل اللہ یزکی من یشاء، تم ستھرے نہیں ہو سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا فرما دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا فرما دیتا ہے۔ کچھ نمازی حاجی غازی لوگ بھی کہتے تھے، سورہ جن کے حوالے سے بتایا تھا میں، سورہ نجم کے حوالے سے، کہ میں نے 5 حج کر لیا، میں نے 35 نماز پڑھ لیا، میں نے اتنا کر لیا اتنا کر لیا۔ اللہ پاک فرماتا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، مت اظہار کر اس کا، تیرے نماز کا اسٹیٹس کیا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، صاحب بول دیا هو اعلم بمن اتقى، وہ کتنا متقی ہو تم اللہ خوب جانتا ہے، ایسا مت بولو یہ میں اللہ کو پسند نہیں، میں اللہ کو پسند نہیں ہے، میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو میں ہو کر کے بھی تو نہیں ہے، بس تو میں نہیں بول سکتا کہ میں نہیں، اور خاص طور سے عمل کی دنیا میں تو اور بھی نہیں کر، ہاں مومن ہے آپ بول سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں، لیکن عمل کی دنیا میں مصلی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، یہ بولے تو یہ کبر میں کہلاتا، گھمنڈ میں کہلاتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ اور کیا سمجھے آپ کہ اللہ بھی کچھ صفت اپنے لیے پرسنل جو رکھا ہے وہ اپنی عطا سے اپنے محبوبوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ پوائنٹ اگر سمجھ گئے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات مطلب آج تک امت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو ہے رحمت للعالمین کا جلسہ جو بولتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جو رحیم ہوگا وہی رحمت کرے گا نا، رحمت کا مطلب رحیم کا پہلو ہے، رحمت رحم کرنا، عالمین کے لیے رحمت ہے، رحم و کرم ان کی بارگاہ میں ملتی ہے، رحم ان کی بارگاہ میں ملتی ہے، زحمت کا اپوزٹ۔ تو جو رحیم ہوگا، اب آپ غور کریں، عالمین کے لیے رحمت، اور جب عالمین کے لیے رحمت کا تصور آپ نبی کے لیے رکھتے ہیں، رحمت کا تصور رکھتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا کہ وہ مجبور ہو؟ ٹھیک ہے اگر لمیٹڈ قوم کے لیے ہو، لمیٹڈ عمر کے لیے ہو، لمیٹڈ وقت کے لیے ہو، چلو ایک عالم کے لیے ہے تو ایک تصور خیال آ سکتا، لیکن جب عالمین کے لیے رحمت، بھائی آپ رحم اور شفقت دستگیری مدد کب کریں گے؟ آپ کے پاس خود طاقت ہو تب نا، ٹیلنٹ ہو تب نا، بھائی آپ کے ہاتھ میں خود طاقت نہ ہو تو آپ دستگیری کیسے کریں گے کسی کی؟ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ عالمین کے لیے رحم و کرم کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاور ہوگا نا رحم کرنے کا، بھائی پاور ہوگا تب تو کہہ اللہ پاک فرما رہا کہ ہم نے بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا، یہ اپنے سے نہیں بول رہے، تو عالمین کے لیے رحمت بننا یہ مصطفیٰ کی آفاقی اختیاریت کی بڑی دلیل۔ کوئی جہان اب اختیارات مصطفیٰ یا رحم و کرم مصطفیٰ سے الگ نہیں ہو سکتا، کوئی جہان، اور جہان تو جہان والے سے آباد ہے نا، تو جہان والا کیسے کہہ سکتا ہے مجبور؟ یہی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے آپ پیٹ پہ پتھر باندھ گئی کا، پیٹ پہ پتھر باندھنے کو آپ نے دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ مجبور ہے، گھر میں اگر کھانے نہیں بن رہے تو آپ نے کہہ دیا مجبور ہے۔ ایک شخص نے کتنا بے تکا سوال ہے، اگر مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہے تو پھر امریکہ کے میزائل کو کہ نہیں ادھر ادھر کر دیے؟ نہیں، یہ کیسا ایک دم اٹھ پٹانگ سوال ہے، کیسا؟ ارے یہی سب کے لیے طاقت اللہ تعالیٰ یوز کرے، یہی سب کے لیے غوث پاک کو دیا ہے طاقت کہ امریکہ کے میزائل کو ادھر ادھر کر دو۔ یہ اگر بات ہوتی تو میرے محبوب کے مطلب چہرے مبارک کو لہو لہان ہونا گوارا کیا پروردگار عالم نے احد کے میدان میں؟
زخم ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ، ہے کہ نہیں، زخم آئے، دندان مبارک کی شہادت کا مسئلہ آیا، اللہ نہیں دیکھ رہا تھا. آپ کے محبوب ہونے کا تعلق بعد میں ہے، صحیح ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، یہ بعد میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت تو ڈائریکٹ اللہ کے محبوب ہیں. کئی موقع سے اعلان فرمایا رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پروردگار عالم نے، میرے حبیب آپ کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، آپ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور جو آپ سے پیار کرے گا ان سے بھی ہم بہت پیار کرتے ہیں. بتائیے، تو ہماری اور آپ کی محبت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے سیکنڈ راؤنڈ کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تو فرسٹ راؤنڈ کی ہے. اتنا بڑا محبوب جو ڈائریکٹ خدا کے کرم میں رہنے والا ہو، اس کے چہرے پر خون آ رہا ہے. اب سوال کرو، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کیا؟ سب دیکھ رہا. یاد کرو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولی نہیں جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. وہ امت کو دکھانے کے لیے کہا، مصطفیٰ کو مس یوز کرو گے تو تم اپنے بھی ہوگے، تو دیکھو یہ حشر ہوگا. ابھی کسی نے ذکر، بڑا افسوس ہوا. صحیح یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیے گا، اللہ کا وعدہ ہے، میرے حبیب آپ کا نام لیوا موجود ہوگا تو ہم عذاب نہیں ڈالیں گے. لیکن آج کی تاریخ کو اگر اٹھائیں، پورے عالم اسلام، پورے عالم کا جائزہ لیں، سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا مسلمان ہیں. صحیح ہے. اب جب مسلمان ہے مبتلا، تو پھر قرآن پاک کا حکم ہے کہ میرے حبیب ہم عذاب نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے. یہ کتنا بڑا عذاب ہے. ارے ایک بھائی کو اگر کوئی مارا تو عذاب ہی تو ہے، کیا ہے وہ؟ کیوں نہیں بچایا مولا نے؟ مومن ہے، کیوں نہیں بچایا مولا؟ سوال یہ کیوں نہیں بچایا؟ وہ تو طاقت والا ہے. اب کھلے عام مار کر کے بول رہا ہے کہ سب کا حشر ایسے ہی کروں گا، کیوں نہیں بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ جواب ملا کہ تم جس طرح، یاد رکھیے گا، میں بہت اہم بات بول رہا ہوں، جب بھی کسی قوم میں نبی کی عظمتوں کا حقیقت کے آئینے میں اعتراف کامل طور پر ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی نگاہ کو پھیر لیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، یہ توحید کا کانسیپٹ ہے. یہ عرب کی سرزمین پر آپ یہود کے مقام پر دیکھیے، صحابہ کرام کی موجودگی میں مصطفیٰ کے چہرے لہو لہان ہو رہے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ کو مس یوز ہو رہا ہے. جب نبی نے کہہ دیا تھا کہ میرے دوسرے آرڈر آنے تک رہنا تو رہنا تھا، چاہے کچھ ہو جائے، لیکن نہیں، کچھ اپنوں نے کہا ارے سب تو اپوزیشن بھاگ گئے ہیں، اب چلو، اب نکل جاؤ، مال دولت لوٹ لیتے ہیں، چلو. تو یہ دیکھیں نبی کو ایک دم ایزی لیا کہ نہیں، نبی کے آرڈر کو فالو نہیں کیا. تو جس قوم میں بھی نبی کو ایزی لیا گیا ہے، نوٹ کیجئے گا، اس قوم میں تباہی. رب کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں عذاب دے دے. تو آج آپ کو ہم کو اعتراف کامل کرنا ہوگا کہ ہم میں سے جو اسپرٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی، وہ اسپرٹ ختم ہو گئی. اس کو پھر ایکٹیو کرنا ہوگا، پھر اس کو ہم کو کرنا ہوگا، تب جا کر کے خدا کا وعدہ یقین ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب مکرم، آپ کا نام لیوا ایک بھی موجود ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے ہر ایک کو بچا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے، ایک کی وجہ سے ہر ایک کو بچا لوں گا. ہم ڈیوٹی کی طرح ایک ٹیمپروری، ایک بس فارمیلٹی کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پر عمل کیے، صحیح ہے، لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نماز پڑھ لیا آپ نے، اللہ کی عبادت ہو گئی، اللہ کی عبادت ہو گئی. لیکن کلمہ تو محمد الرسول اللہ بھی ہے نا، کلمہ تو محمد الرسول اللہ بھی ہے. عبادت آپ نے اللہ کی کر لیا، تو کلمہ کے ایک حصے پر عمل ہوا نا. محمد الرسول اللہ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے تو وہاں تو بھائی ایک طرف عبادت خدا کی ہو رہی ہے، دوسری طرف تو محمد الرسول اللہ سامنے ہی ہے. لیکن میں وہ منظر بتانے جا رہا ہوں آپ کو، مصطفیٰ جان رحمت انتقال فرمائے، وصال فرمائے، چشم عالم سے چھپے. یہ سب جملہ سنیے گا اور ایکٹیو ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمارے سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ بڑی محبت کی بات بڑی اچھی آ گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پیر کا دن ہے، انتقال ہوا. بڑا اہم مسئلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا. تب اسی جانشینی کے پس منظر میں پیر، منگل، چہارشنبہ تک رسول پاک کے جسد پاک کو رکھا گیا. جسد پاک سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ سمجھ گئے، رکھا گیا، جنازے پاک کو رکھا گیا. اب آپ غور کیجیے. چلیے ٹھیک ہے، سامنے جب تک تھے، امام تھے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ پر پریکٹیکلی عمل دیکھنے کو مل رہا ہے نا.
لیکن جب انتقال فرما گئے تو اب تو صرف لا الہ الا اللہ پر عمل ہو رہا تھا نا، اب تو دوسرے امام ہوں گے نا، اب تو نماز کوئی اور پڑھا رہے ہوں گے نا. اب جب نماز پڑھا رہے ہوں گے تو صحابہ کرام کا لا الہ الا اللہ پر عمل کر رہے تھے صرف؟ نہیں. اب غور کریں، لا الہ الا اللہ پر عمل کر رہے تھے لیکن جیسے ہی سلام پھیرتے تھے فوراً آتے تھے در مصطفیٰ پر اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے چلے جاتے. جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ یہ تھا توحید اور رسالت کا پہلو ان کے اندر. یہ تھا. یہ 3 دن تک جو رکھے گئے وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ دوسروں کو انفارم کرنا کہ تم آ جاؤ تمہاری وجہ سے رکھے گئے ہیں. نہیں، وہاں پر بھی ٹارگٹ مصطفیٰ ہی کی ذات ہے. نماز خدا کی ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن سلام پھیرتے ہی آ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ قطار لگاتے تھے. قطار لگاتے تھے. دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا تھا عبادت کا کانسیپٹ. آپ بھی ہم بھی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ اتنا ایزی کیسے لے سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ آپ کا ایمان ہے، اس پر عمل ہوا، لیکن محمد الرسول اللہ کے لیے کیا کی؟ ہر نماز کے بدلے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو درود پڑھنی تھی. چلتے چلتے کھڑے ہو کر کے تو درود سلام پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1 مرتبہ تو پڑھ لیجئے، تاکہ آپ فخر سے بولے کہ نہیں، ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں کا حق ادا کر کے آئے. اور ہم کہہ سکے فخر سے کہ ہم واقعی مومن ہیں. ہم لا الہ الا اللہ والے صرف نہیں، محمد الرسول اللہ کمپلیٹلی ہمارا ایمان، کمپلیٹ ہمارا ایمان. صحیح ہے؟ یہ ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کامیاب ہوئے. تنہائی میں بھی اب دیکھیے نا، ہتھیار تک نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، پھر بھی کرم. اچھا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلة فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ. بابا اے نبی کے چاہنے والوں، نبی کے ساتھ ہونا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن مت لو. پہلے راؤنڈ میں 3000 فرشتے بھیجوں گا اور دوسرے راؤنڈ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا. اب بتائیں، کوئی پریکٹس نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما رہا. کون تھے وہ؟ اللہ نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، وہ رسول پاک کے غلام تھے جن کو صحابہ کہا جاتا. ہم بھی تو بولتے ہیں نا اپنے آپ کو عاشق رسول، ہم بھی بولتے ہیں غلام رسول، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انہیں نازل فرما رہا فرشتہ. کیا کم کر دیا انہیں پیدا کرنا؟ فرشتے تو کنٹینیو پیدا ہو رہے ہیں، فرشتے تو سانسوں سے پیدا ہوتے ہیں، فرشتے تو بے حساب پیدا ہو رہے ہیں. پانی کا جو قطرہ گرتا نا آسمان سے، ہر قطرے کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا کہ وہ قطرہ کہاں گرانا ہے، تیری ڈیوٹی ہے. اور کتنا قطرہ گرتا ہے بابا، ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے. تو فرشتے تو بے حساب ہیں، ان گنت، حد و شمار میں نہیں آ سکتے مخلوق کے. تو اللہ جب پیدا کر رہا ہے تو فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہم انکیئرفل ہو گئے. ہماری توجہ جو ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام. اور دیکھیے وہ صحابہ کرام نے بھی مس یوز کیا، بے توجہی ظاہری طور پر کیا تو کیسا دیکھنے کو ملا. دیکھا آپ نے، آج عنوان بن گیا ہے کہ مصطفیٰ کی ظاہری مخالفت کی وجہ سے احد میں شکست ہوئی. عنوان ہے نا. یہ نہیں کہا کہ اپنے پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے شکست ہوئی، یہ جملہ نہیں ہے. نبی کی مخالفت کی وجہ سے شکست ہوئی، یہ جملہ ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے. تو قوم میں موافقت نبی جب تک قائم رہے گی اسپرٹ کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد بھی ہوگی، رحم بھی ہوگا، عذاب بھی اٹھا لیا جائے. یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے. دیکھیے اللہ فرمان بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ ستھرا فرماتا ہے جسے چاہتا. جملے پہ غور کریں، ستھرا فرماتا ہے، اس پر تو سب کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے. لیکن جسے چاہتا ہے اس پر عقیدہ ہے. دو بات ہے چاہت کے قابل آپ؟ اگر آپ چاہت کے قابل ہیں اپنے آپ کو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ستھرا کیوں نہیں کرنا؟ دو بات ہے یہاں. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا فرماتا ہے، اسے ستھرا فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی باطن کی ستھرائی کے لیے، خدا کے دست قدرت سے صاف ہونے کے لیے چاہت کے قابل بنانا پڑے گا. اللہ ہمیں چاہنے لگے اور ستھرا فرمانے لگے. یہ ہے اصل پوائنٹ. یعنی اللہ تو مفیض ہے، اللہ تو فیض دینے والا ہے، اس پر کسی کا اعتراض نہیں، لیکن ہم فیض کے قابل ہیں یا نہیں، یہ ہے اصل مطلب. یہ کہ ریمارک، یہ ہے اصل. ہاں یہ ہے اعتراض کی جگہ. تو ہمارے اندر سے جو کمی ہو گئی ہے وہ اصل ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور احترام اور عظمت. پازیٹیو نیگیٹو اعتبار سے تو بڑے فتوے لگ رہے ہیں، بڑے فتوے لگ رہے ہیں. غلط بات ہے. فتوے لگانے کے لیے نبی نہیں ہے،
سارے فتووں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرنا نبی کے لیے اس لیے نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ نفس پیرس کے سلمان فارسی کو الگ کرنا، نہ حبش کے بلال کو الگ کرنا۔ ابو بکر اگر تم صف میں کھڑے ہو تو بازو میں کھڑے رکھ لینا، فخر مت کرنا کہ میں عربی ہوں، کیونکہ تم عربی ہو تو میرے غلام ہو اور وہ بھی میرے غلام ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عرب کا ہے کون عجم کا، کون فارسی ہے کون غیر فارسی ہے، کون عربی ہے کون کیا ہے، اسود کالا گورا نہیں دیکھا جاتا۔ نبی کی غلامی کی زنجیر میں ایک دم پیوست ہو جاؤ، کانہم بنیان مرصوص، شیشے میں پلائے ہوئے دیوار کی طرح رہو، فیضان خدا آٹومیٹک ہو، رحم خدا آٹومیٹک ہو۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پوری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ جو مرتے ہیں وہ غلطی والے نہیں ہوتے ہیں کہ انہوں غلطی کیے ہوں گے، وہ ایسا ہے غلطی کرتے سب جنے اچھے بھی اس میں پسا جاتے، بولتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ جاؤ بھی پسا جاتا۔ اللہ پاک جو ہے جس نے بھی مارا ہے اس کو توبہ کرے، پس پا کرے، زیر کرے اور ان کو شہادت کے سبت الطفیل میں مولا ہم سب کی بھی عزت حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا مصطفیٰ کے احترام کے لیے، عظمت کے لیے۔ اسلام کی جنگ ہو رہی تھی لیکن عنوان بنا ہے نبی کی مخالفت نے احد میں شکست سے دوچار کیا، یہ عنوان۔ توحید کی مخالفت نے دوچار کیا نہیں، نبی کی مخالفت نے شکست سے دوچار کیا۔ دیکھا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کامیابی کا سارا صحرا محمد عربی کی موافقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پازیٹیو رہنا۔ قرآن کہتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی چاہت کے قابل اپنے آپ کو بنائیں۔ آگے فرماتا ولا یظلمون فتیلا، اور ایک فتیلے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ اب فتیلہ سمجھ جاتے ہیں حیدرآباد کے الحمدللہ، اس لیے فتیلہ ایک چھوٹے سے خورما کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ مراد مطلب قلت سے مراد یہ کہ کبھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عادل کا مالک ہے، ظلم نہیں کرتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو نا، در مصطفیٰ، اس کا احترام، اس کا وقار بحال رکھو ایمان کی دنیا میں۔ کرم کے لیے بولنا نہیں پڑے گا، ہم ہیں ہی کرم کرنے کے، ہم ہیں ہی کرم کرنے، بلکہ یوں سمجھے وہ آٹومیٹک ہے۔ اب یہ لائٹ چلی جائے گی نا تو اب جو کچھ آٹومیٹک آ جاتا ہے نا دوسری طرف سے، وہ آٹومیٹک ہے۔ تو ایسے ہی مصطفیٰ کا احترام قوم میں دیکھوں گا، کرم کی موسلادھار بارش ہوگی، آٹومیٹک ہے وہ، اور نہیں ہوگا آٹومیٹک بند ہو جائے گا۔ یہ ہے تو اللہ پاک کا کرم اور فیضان، اس کا سبب احترام مصطفیٰ ہے، اس کا سبب عظمت مصطفیٰ کا ایمانی رشتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار کو اپنے ایمان میں بحال کرنا۔ اللہ آگے فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے حبیب مکرم کیسا ہوگا اس کا حشر، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھتے، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں اس کا حشر کیا ہوگا، سمپل نہیں کہا۔ حالانکہ بس آپ دیکھیں گے اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ ترجمہ ہی کر دیں گے اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا برا حشر ہوگا، لیکن یہاں پر یہ پیمانہ نہیں ہے۔ حبیب آپ بتائیے کیسا حشر ہوگا، جملے پہ غور کریں، انظر، آپ غور کر کے بتائیے۔ ارے نبی کو کہا جا رہا اللہ پاک ہے، آپ بتائیے اللہ پر جھوٹ ماننے والوں کا حشر کیسا ہوگا۔ کہنا یہ وہ اللہ پر جھوٹ کیا ہے، محمد عربی کی عظمت کا انکار ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ بتائیے۔ آپ اتنا کلیئر ہونے کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں، اور آپ کا انکار اچھی طرح جانتے ہیں آپ خود کہ اللہ کا انکار ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو در حقیقت نبی کو جو سامنے لایا گیا یہ امت کو بتانے کے لیے، میں اپنے حبیب ہی سے کہہ رہا ہوں کہ توحید کی رٹ لگانے والے محسوس کریں۔ ہم اپنے حبیب سے پوچھ رہے ہیں حبیب آپ کا انکار، خود آپ بتائیے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ موسیٰ کے حوالے سے تو فرعون کو دیکھ لیا ہے امت، ابراہیم کے حوالے سے نمرود کو دیکھ لیا ہے۔ کیا وہ لوگ مخالفین مطلب توحید ڈائریکٹ تھے؟ نہیں، نمرود ابراہیم کی وجہ سے مخالفت کیا، فرعون موسیٰ کی وجہ سے مخالفت کیا، ورنہ کاروبار تو چل رہا تھا ان کا۔ موسیٰ کی وجہ سے مخالفت پر زبردست اترا، تو ایک نبی کے انکار نے کیا کر دیا، ایک کو ختم کر دیا، ایک کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ آج تک اس کی داستان بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، توجہ دیجیے گا، جملے پہ غور کیجیے گا۔ نمرود کو خیال میں بھی نہیں لاتے، فرعون کو خیال میں بھی نہیں لاتے، لیکن موسیٰ کا آپ امت محمدیہ ہو کر کے، اب ان کی امت نہ ہو کر کے بھی موسیٰ کی جب بات آئے تو علیہ السلام بولتے ہیں۔
ابراہیم کی جب بات آتے تو علیہ السلام بولتے، یہ علیہ السلام کا تحفہ ان کی بارگاہ میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ حق کی خاطر یہ بلند ہوئے، حق کی خاطر بلند ہوئے، اور ہر حق کی خاطر کی بلندگیوں کا اعتراف رب کی عظمت کا اعتراف ہے، رب کی عظمت کا اعتراف ہے۔ لہٰذا قوم نے انہیں علیہ السلام کا تحفہ رب کی طرف سے دیا نہیں، رب کی طرف سے دیا۔ تو اب سوچئے جو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہو، ارے باپ رے، اس قوم کا مسئلہ تھا وہاں سے، یہ ساری قوم کے لیے محمد عربی آئے ہیں۔ اللہ اب اس میں دیکھیے، حبیب بتائیے کیا حال ہوگا، آپ بتائیے۔ موسیٰ کو نہیں کہہ رہا ہے موسیٰ کیا حال ہوگا محمد کو نہیں ماننے، آپ بتائیے جب ایک عام نبی کو نہ ماننے والوں کو میں نے ایسا کیا، آپ بتائیے آپ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ دیکھ رہے ہیں کیا کروں گا؟ یہ ہوتا اس وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ظاہری طور پر ہوتے، لوگ نہیں مانتے، اور چونکہ ایک دم کھلی کتاب تھے، اور افسوس یہ اس لیے کرتے تھے کہ 40 سال تک تو ہی مجھ کو سچا کہتا تھا، آج اچانک میرے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو کیا بات ہے، محمد ابن عبداللہ ہی ہو یار، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تیری زبان بول رہا ہوں، تیرے میں رہ کر بول رہا ہوں، تجھ میں ہی رہ کر بول رہا ہوں، اب میرا سپورٹ تو اللہ بھی اتنا کر رہا ہے کہ فرما رہا میرے حبیب میں نے آپ کو انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا، ان سے الگ ہو کر بھیجا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ آج بھی اللہ تیری ہی یونٹی کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنا اٹریکشن پیدا کرنا چاہ رہا، کتنا جذبہ اور جذبات دینا چاہ رہا ہے، بھائی کوئی الگ تھلگ نہیں ہو۔ آج اگر آپ کے قوم میں کوئی ایم پی ایم ایل اے بن جائے تو وہ انسان ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو ایک دم کوڑا دان سمجھتا ہے، خالی آپ پھول لے کر جائیں تو وہ اپنے ہار میں اپنی جیت سمجھتے ہیں، بس یہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت سلیکٹڈ ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں انہی کے ساتھ، رہ رہے ہیں انہی کے ساتھ، کھا رہے ہیں انہی کے ساتھ، بیٹھ رہے ہیں انہی کے ساتھ، باتیں کر رہے ہیں انہی کے ساتھ، اور یہ اعلان کروا رہا ہے اے حبیب اتنا کرنے کے باوجود، اتنی رواداری کے باوجود آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑا خدا پر جھوٹ کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ بتائیے کہ کیا حشر ہوگا جس نے گڑھا علی اللہ، اللہ پر الکذب، جھوٹ کو، وکفا بہ اسما مبینا، اور یہ بہت بڑا، اور یہ گناہ ان کے لیے بہت کھلے عام بن کر کے ثابت ہوگا، اور انٹرنیٹ کی طرح میں دکھا دوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت اور موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جو میں نے کیا ہے ان کو بھی دکھا دوں گا، اور محمد عربی کے مخالفینوں ایک بھی ماننے والے محمد عربی کے تھے تو میں نے تجھے بچایا ہے، لیکن جب جزا کا مسئلہ اٹھے گا اس وقت تیرا کیا ہوگا؟ اس وقت تیرا کیا ہوگا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وکفا بہی، اس کے لیے کافی ہوگا، اسم مبینہ، کھلے عام گناہ۔ تو اس میں الف صاد میم اسم گناہ کو بولتے ہیں، اور مبینہ جب ایڈ ہو جائے تو اللہ کی توحید کے انکار کرنے والے گناہ کو بولتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، تو محمد عربی کی عظمت و احترام کا انکار اللہ پر جھوٹ ہے، بتائیے محمد کا انکار اللہ پر جھوٹ ہے، محمد کا انکار اس میں مبین ہے خدا کی، اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ کافی ہے ان کے لیے، یہی اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی الگ طریقے سے پیش کرتے، الگ طریقے سے جیسا تم نے کہا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کہا کر دیا نا میں نے، جو تم نے کہا وہی کیا نا میں نے، تم نے ہر چیز دیکھا میرے لیے، ہر اختلافات، ہر مناقشات، ہر منازعات کو میں نے سالو کیا، ہر پرابلم کو میں نے دور کیا، تیرے کہنے کے بعد میرے چاہنے والوں نے تو کبھی بھی کوئی چیلنج نہیں کیا مجھ سے، میرے چاہنے والے تو آنکھ بند کر کے کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں بس۔ اب تم نے جو انکار کیا اس کا بیس کیا ہے؟ کچھ بیس نہیں ہے، نفسانیت بیس ہے۔ کیا بیس تھا؟ بس اتنا سی بیس تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی تھے، تو ابراہیم کی اولاد میں آنی چاہیے۔ اللہ پاک آگے چل کر کہے گا کہ ابراہیم کی اولاد میں اگر کہتے ہو تو اسحاق کس کے بیٹے ہیں، داؤد کس کے بیٹے ہیں، سلیمان کس کے بیٹے ہیں، یوسف کس کے بیٹے ہیں، اور یہ سب نبی ہے نا تو نبوت تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا ابراہیم کی نسلوں میں، تو یہ کیسا بیس ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تم کہتے ہو محمد جو ہے بنو اسماعیل میں آ گئے، تو بنو اسماعیل بھی تو ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے تو یہ یہودی ماننا، اگر یہودی تھے تو یہ یہودی ماننا ابراہیم کو، ان کے دوسرے بیٹے میں محمد آ رہے ہیں، ماننا ابراہیم کو، درخت کو مان رہا ہے، ان کی شاخوں کو نہیں مان رہا، نہیں، اس کو ماننا نہیں بولتے، مس یوز بولتے، من کے یوز کو مس یوز بولتے، یوز تو کر رہے ہو آپ لیکن اپنے من کے طور پر، خواہش کے طور پر یوز کر رہے ہو، ورنہ یوسف
داؤد، سلیمان، یعقوب، یہ سب جو ہے نسل ابراہیم کی ہے، ابراہیم کی پیڑیاں ہیں۔ تو تمہارا جملہ کہ ابراہیم یہودی تھے اس لیے ان میں آنا چاہیے، یہ نفسانیت ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، انفسکم کا لفظ کہا، یعنی تمہارے نفس نے، تمہارے خیالات نے، تمہاری خواہشوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ لیکن نبوت کا مسئلہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ کس کو دے گا؟ ارے وہ ابراہیم کی نسلوں میں نہ بھی دیتا، کسی اور کی بھی نسل میں دے دیتا تو تمہیں ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا رسول کس کو بنائے، وہ سلیکٹ فرمانے والا ہے۔ تو کون ہوتا ہے محمد کے بارے میں یہ ویو کرنے والا، دینے والا تاثر کہ نہیں ان میں کیوں آئے، کیوں کہنے والا ہوتا کون ہے؟ الیکشن کا مسئلہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا، منتخب فرمایا ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، آگے کی آیت کریمہ جو آیت نمبر 51 آنے والی ہے وہ بھی بڑی لمبی آیت کریمہ ہے، اور اس میں جبت اور طاغوت کے حوالے سے بڑی لمبی تفسیر ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو عظمت رسالت کے حوالے سے جو بے توجہی میں ہو رہی ہے یا ہوگی یا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، مولا سب کو معاف کرتے ہوئے، توفیق خیر سے نوازتے ہوئے، احترام نبوت کرنے کی کامل توفیق عطا کرتے ہوئے، مولا ہم سب سے عذاب کو اٹھا لے، ہم سب سے ناراضگی کو اٹھا لے، ہم سب پر کرم کا سایہ تان دے مولا، ہم سب پر رحم کی بارش نازل فرما مولا، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم